اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میں اپنے چینل قرآن اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف مدہ کا بیان ہمارا چل رہا ہے۔ حروف مدہ ہم نے پڑھے تھے 3 ہیں، الف، یا، واو۔ الف کے بارے میں پوری معلومات ہمیں ہو چکی ہے کہ الف کو کب کھینچنا ہے اور کب نہیں کھینچنا ہے۔ اس کے بعد میں یا مدہ کا بیان شروع ہوا کل کی ویڈیو میں، اور کل کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا گیا کہ یا مدہ کب ہوتی ہے، کب یا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو پھر بھی بتا دوں، یا ساکن ہونا چاہیے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونا چاہیے۔ یہ 2 شرطیں ہیں یا کو کھینچنے کے لیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یا ساکن ہو، اور دوسری شرط ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یا کو ہم کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کی پریکٹس ہم نے کل کی ویڈیو میں سیکھ لی تھی۔ یہ جو حرکات کے مفردات کے ساتھ میں یا مدہ بنی ہوئی ہے، سب جگہ پر یا ساکنہ بنی ہوئی ہے، یہ سبق ہم نے پڑھ لیا تھا اور سیکھ لیا تھا کہ یا کو کتنا کھینچنا ہے اور کیسے کھینچنا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو مشق سے ہمارا سبق شروع ہوگا آج کا، اب تک ہم نے جتنے قاعدے پڑھے ہیں، حرکات کا، الف مدہ کا، یا مدہ کا، یہ 3 قاعدے اب تک پڑھے ہیں، تینوں قاعدے یہاں پر ہمارے آئیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ دیکھو میں نے دونوں جگہ پر کھینچا ہے، یا ساکنہ دونوں جگہ پر ہے، دی میں بھی اور نی میں بھی۔ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے بھی زیر ہے اور یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے بھی زیر ہے۔ دونوں جگہ پر ہمارا حروف مدہ کا قاعدہ پایا گیا ہے، یا مدہ کا، اس لیے ہم نے یا کو دونوں جگہ پر کھینچ کر کے پڑھا ہے۔ دینی، سمجھ میں آیا؟ اب آگے دیکھو، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اب اس کے اندر دیکھو، فا یا زیر فی کے اندر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ کا قاعدہ پایا گیا، اس لیے ہم نے فا کو کھینچ کر کے پڑھا ہے، فی۔ اور ہا کے اندر حرکت کا قاعدہ ہے، صرف زیر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب زبر زیر پیش ہوتا ہے تو اس میں حرکت کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کو نہیں کھینچتے ہیں، تو اس لیے ہا کو نہیں کھینچیں گے۔ فی ہی، سمجھ میں آیا آپ کو؟ فی ہی کو جلدی میں نے پڑھا ہے۔ آگے دیکھو، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی۔ میں نے اری کو نہیں کھینچا، نی کو کھینچا ہے، ٹھیک ہے؟ ارینی۔ آگے دیکھو، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی۔ دیکھو کاف کو نہیں کھینچا ہے، تا کو بھی کھینچا ہے میں نے، اور یا کو بھی با کو بھی کھینچا ہے، دونوں کو کھینچا ہے۔ کیوں؟ تا میں قاعدہ دیکھیے کون سا ہے، الف ہے اور اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے میں نے اس کو کھینچ کر کے پڑھا ہے۔ اور دوسرے میں یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، وہاں یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے میں نے با کو بھی کھینچا ہے۔ آگے دیکھو، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، او جی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یو وا، را یا زیر ری، یواری۔ میں نے یا کو نہیں کھینچا اس لیے کہ یا میں صرف حرکت کا قاعدہ ہے، اور جس پر حرکت کا قاعدہ ہوتا ہے اس کو نہیں کھینچتے ہیں۔ میں نے واو کو بھی کھینچا ہے اور را کو بھی کھینچا ہے، دونوں جگہ پر، ایک پہلے میں الف مدہ کا، دوسرے میں یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح۔ اب یہاں پر دیکھو،
میں نے میم کو اور ہا کو نہیں کھینچا ہے، فا کو اور تا کو کھینچا ہے. کیوں؟ دونوں میں حروف مدہ کا قاعدہ ہے. آگے دیکھو، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقین. اب اس کے اندر بھی سیم وہی قاعدے ہیں. میں نے را کو کھینچا ہے پہلے کیونکہ الف مدہ کا قاعدہ ہے، زا کو نہیں کھینچا ہے کیونکہ حرکت کا قاعدہ ہے. پھر میں نے قاف کو کھینچا ہے کیونکہ یا مدہ کا قاعدہ ہے. پھر میں نے نون کو نہیں کھینچا ہے کیونکہ حرکت کا قاعدہ ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہوگا الحمدللہ. اب میں صرف پڑھتا جا رہا ہوں، آپ سمجھتے جائیے گا. عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماثیلو، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیرو، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہی، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنی ہی. جی جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہاں پر آپ کا یا مدہ کا قاعدہ بھی مکمل ہو چکا ہے، مفردات کے ساتھ بھی اور مرکبات کے ساتھ بھی. اور آپ اس کو دھیان سے سنیں گے ویڈیو کو تو انشاءاللہ آپ کو بھی سب سمجھ میں آ جائے گا. ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو دوسری بار دیکھیں. انشاءاللہ سبق اتنا بتا دیا گیا ہے کہ سب کچھ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اور پھر آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ سمجھ میں آپ کو آیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.